وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم صدر جلسہ اور مدرسہ اقرا تجوید القرآن کے ہم نشین طلبہ ساتھیوں اور علاقہ ہریانہ کالونی کے غیور نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، توحید اور سنت کے پروانوں، اصحاب نبی کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے یہاں آنے کا مقصد کوئی تقریر یا کوئی بیان کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہاں کسی قصہ گوئی کے لیے تشریف لایا ہوں، بلکہ چند باتیں مقام و اہمیت استاد کے عنوان پر ایک طالب علم کا درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ طالب علم میں ہوں۔ یہ میرے شفیق و محسن جناب قاری نصیر حسین صاحب کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے قابل بنایا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی یادداشت کو 3 سال پیچھے کی طرف لے کر چلتا ہوں، جب ہم مسجد میں کلاس لگا کر بیٹھا کرتے تھے کہ آج بھی کوئی نیا استاد حسب روایت تشریف لائے، اور مجھے اس بات کا غم تھا جو مجھے اندر دکھایا جا رہا تھا کہ نیا استاد آئے گا، سبق پیچھے کر دے گا، پھر سے محنت ہوگی، اب کیا ہوگا۔ سامعین گرامی، چند ہفتے گزرے کہ ایک استاد نے ہر بچے، ہر بوڑھے کے دل میں گھر بنا لیا، لیکن عادت کہاں بدلتی ہے، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، نئے استاد کی بھی چھٹی ہو گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میں اتنی فکر میں تھا کہ اب پڑھائی کا کیا ہوگا، لیکن یہ خبر سن کر پھر دل دوبارہ خوش ہو گیا کہ ہریانہ کالونی کے شفیق، رحم دل، میرے محسن، میرے مربی، میری مراد بھائی اقبال اور ان کی اہلیہ، جن کی خواہش اسلام کا پودا لگانے کی تھی، ان دونوں مہربان قدردان دین و قرآن کے قدردانوں نے مدرسہ اقرا تجوید القرآن کے لیے میرے محسن استاد کا چناؤ کیا، اور مجھ جیسے ناچیز کو آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے قابل بنا دیا۔ مدرسہ اقرا تجوید القرآن کے لیے میرے محسن استاد نے مدرسہ اقرا بھائی اقبال اور ان کی اہلیہ کے زیر سائے میں مدرسہ اقرا تجوید القرآن اس پودے کی نشوونما کی۔ آخر میں شاعر کہتا ہے، رکھی بنیاد اس چمن کی بھائی اقبال نے، رکھی بنیاد اس چمن کی بھائی اقبال نے، دیا حوصلہ ہماری دادی سغرا نے، رکھا ہے شفقت کا ہاتھ اس چمن کے ہر ستارے پر بھائی اقبال نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی فہد شاہ نواز جو